ایک ملک ہے ملائیشیا، سنا ہے نام آپ حضرات نے؟ جس نے سنا وہ بس بتائیے گا، دوسرا نہ بتائیے، نام تو سنا ہے نا آپ حضرات؟ ملائیشیا میں کوئی جماعت نہیں گئی کلمہ پڑھانے کے لیے، فوجی نہیں گئے، سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ کیسے مسلمان ہوا؟ دو صحابی تھے، ان کا کام نہیں چلتا تھا، ان کی دکان تھی طائف میں، کاروبار نہیں چلتا تھا، دونوں نے ارادہ کیا، کہنے لگے یہاں کام نہیں چلتا، جگہ بدل نہ لیں؟ کہا بدل لیتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا خیال بنا کہ ملائیشیا میں چل کے دکان کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر آ گئے، یہاں دو صحابہ نے دکان ڈال لی، سودا بھی کھرا دیتے، بات بھی کھری کرتے، دلوں میں بھی سچ تھا، زبانوں پہ بھی کاروبار کرنے آئے، کاروبار، زبان بھی سچی، دل بھی سچا، بات بھی سچی۔ جو آدمی آتا اس سے محبت کرتے، اس کو کہتے یہ سودا جتنا تو لینے آیا اس سے تھوڑا بھی لے گا تو تیرا کام چل جائے گا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ خیر خواہ ہے۔ ایک دن کے اندر 5 وقت وہ دکان بند بھی ہوتی، وہ بند کر کے دکان نماز پڑھنے جاتے، کہتے ہیں جب واپس آتے تو دکان کے باہر لائن لگی ہوتی، سودا خریدنے والوں کی لائن لگی ہوتی، لوگ کہتے کہیں اور سے نہیں لینا، انہی سے لینا ہے۔ یہ بات سچی کرتے ہیں، بھلے کی کرتے ہیں، خیر کی کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر میں کوئی کام کرانا چاہتا پہلے ان دکانداروں سے جا کے مشورہ لیتا، کہتا بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، میرے گھر کے اندر کتنی لوں تو کام چلے گا، کیا کروں؟ دکان، ان 2 حضرات کی دکان، او بھائی دکان پہ بیٹھے ہیں صحابہ، لوگ مشورہ لیتے، وہ مشورہ دیتے، لوگ ان سے سوال پوچھتے، وہ جواب دیتے، انہیں سودا دیتے، بات چیت ہوتی۔ لوگ ان سے پوچھتے ہم نے تو دھرتی دیکھی ہے، تم جیسے نہیں دیکھے، ہم نے زمانہ دیکھا ہے، بڑی بڑی دکانوں پہ گئے ہیں، تم جیسے نہیں دیکھے، تم کون ہو؟ تو صحابی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے اور دیکھ کے کہتے ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی عمر فاروق کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ ابھی تو تم نے عثمان غنی کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ ابھی تم نے علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھا۔ اور فرمایا ہم تو نوکر ہیں، ابھی تم نے محمد عربی کو نہیں دیکھا، ابھی تم نے سید عالم کو نہیں دیکھا۔ کہتے ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے، ابھی تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے تم ہو کون؟ تعارف تو کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رائی ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، چٹھا صاحب ہوتے ہیں، ہم جناب انصاری صاحب ہوتے ہیں۔ یہ تعارف نہیں کرایا۔ کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلم ہوتے ہیں، ہم مومن ہوتے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ 2 بندوں نے دکان ڈالی، جا کے مسجد نہیں ڈالی، خانقاہ نہیں، مزار نہیں، دکان ڈالی، اور سارے کا سارا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بھئی میری بات سنیں نا، یہ روز بروز ایک بات بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بیداری امت کانفرنس میں آنے والے میرے بھائیوں، ایک بات بڑی ضروری ہے۔ مسلمان کو جب بھی نقصان پہنچا ہے، پہلے اندر سے غدار بکے ہیں، لوگوں نے ایمان بیچا ہے، لوگوں نے ایمان بیچا ہے، کسی نے 2 کروڑ کا، کسی نے 10 کروڑ کا، کسی نے 20 کروڑ کا، کسی نے 2 ارب کا ایمان بیچا۔ ایمان حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے جب پکڑا تو کہنے لگا بول تیری قیمت کیا ہے، کیا لے گا؟ آپ فرمانے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ فرمایا جو دولت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں ایماندار ہوں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک رسول اللہ کے غلام کے، ہمیں اپنے خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، ہمیں اپنے مزاج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا نرمی پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں پورے طور پر اپنی تربیت کرنا ہوگی، ہم اپنے وعدے کو نبھا کریں، ہم جس ذمہ داری پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے ہم اس ذمہ داری کا پاس اور لحاظ کریں، ہم احساس پیدا کریں کہ ہمارے کردار و عمل سے کوئی دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ کہا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو پورا پیار کرے،
اس لیے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے. ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے حضرت عبداللہ بن جبیر نے کلمہ پڑھا، تجارت کرتے تھے، جانور خریدا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے جریر ابن عبداللہ حضور کوئی وظیفہ؟ تو میرے حبیب نے فرمایا ہر بندے کی خیر خواہی کرنا، کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش، سوچنا تیری طرف سے کسی کو فائدہ، ایسا شجر سایہ دار بننا کہ کوئی آئے تو پھل کھائے، کوئی آئے تو تیرے سائے میں بیٹھے، کوئی آئے تو تیری ٹھنڈی چھاؤں کی بات کرے. الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے، میرا سارا دین بھلائی ہے، بھلے کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جانور خریدا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا. پہلے دن گیا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، 3 دینار کا سودا طے ہو گیا. آپ فرماتے مجھے اس نے دے دیا، میں نے اس سے لے لیا. جب میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا میرے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا نرم ہے، یہ تو تنگ نہیں کرے گا، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھاگتا نہیں، یہ جو ہے شرارت نہیں کرتا. کہتے ہیں یہ تیرا گھوڑا 3 دینار کا نہیں بھائی، یہ 6 دینار کا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا اچھا ہے. یہ بات کہتے ہی چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھے. جب اسے بگایا تو کہنے لگے یہ سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے ضد ہی نہیں کی مجھے بیچنے دیا ہے، یہ تو 9 دینار کا ہے. یہودی کو 9 دینار دیے. اور جب جریر ابن عبداللہ پلٹے تو یہودی نے آواز دی، کہنے لگا جریر وہی بیپاری ہے تو یا کوئی نیا ہے؟ تو وہی ہے یا کوئی نیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار میں وہی ہوں. تو کہا یار تو 3 دینار کا تو نے خریدا تھا، تو لے جاتا، یہ تو 6 دینار کیوں دے رہا ہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رو پڑے، فرمانے لگے پہلے میں صرف بیوپاری تھا، اب میں ساتھ محمدی بھی ہو گیا ہوں، اب میں ساتھ رسول اللہ کا غلام بھی ہو گیا ہوں، اب میں غلام مصطفیٰ بھی ہو گیا ہوں. اور کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے مجھ سے کہ میں خیر خواہی کروں گا، بھلا کروں گا. میں نے 9 دینار کا خریدا ہے، بازار جاؤں گا تو 12 کا بیچوں گا، 3 دینار کا مجھے پھر نفع ملے گا، میں تجھے دھوکہ کیوں دوں؟ یہ کہہ کے جیسے ہی سواری کا رخ پھیرا وہ یہودی چھلانگ لگا کے پیچھے بیٹھ گیا. کہنے لگا بازار بعد میں جانا، پہلے مجھے بھی ذرا رسول اللہ کا دیدار کرا دے، مجھے بھی وہاں لے جا.